اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں گے اللہ کے ساتھ، کسی کی عبادت کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو یہ جو تصور ہے کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت کرنا کافی نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ، سارے لوگ تو کر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ وہ لوگ جو صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوگا، اور ان کا آخری ٹھکانہ مطلب یہ کہ شروع میں ہو سکتا ہے اگر وہ گنہگار ہوں تو پھر جہنم میں جلیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں ڈالے جائیں گے، اسی لیے ہم کہیں گے آخری ٹھکانہ ان کا جنت ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وبعد۔ معزز سامعین کرام اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے ہمارا یہ جو سلسلہ چل رہا تھا، اس کی آخری نشست میں ہم یہاں پر حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ ہم نے اس مجلس میں جو بھی کہا ہے، جو بھی سنا ہے، اس کو یاد رکھ کر اس کے مطابق آگے کے ہمارے جو بھی مراحل ہوں گے، جو بھی ہمارا سامنا ہوگا، اس میں ان تعلیمات اور ان ہدایات کو بروئے کار اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ معزز سامعین کرام، بات کو طول دیے بغیر، لمبا کیے بغیر ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ ہماری جو بات تھی، ہماری جو گفتگو تھی، احادیث کا انکار کرنے سے متعلق۔ یہ فتنہ بہت زور و شور کے ساتھ چل رہا ہے، پھیل رہا ہے، اور میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا کہ ماضی میں 2-3 دن قبل ان لوگوں کی ایک جماعت سے ایک بیٹھک بھی ہوئی تھی، بات چیت بھی ہوئی تھی، تقریباً 3.5 سے 4 گھنٹوں پر مشتمل، اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے جو احادیث کا انکار کرنے والے تھے ان لوگوں میں نرمی آئی، اور بعض لوگ جو ہے تقریباً اپنے موقف سے وہ پلٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان کے کیا دلائل ہیں، کیسے ہم کو ان کا سامنا کرنا ہے، یا پھر اس طرح کے شبہات وہ پیش کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو کیسے جواب دینا ہے، سرسری طور پر ان باتوں کو بھی میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ بہرحال معزز سامعین کرام، ان کے جو شبہات تھے، منکرین حدیث کے جو شبہات تھے، ان شبہات پر ہم آنے کے بجائے یا پھر آنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ حدیثوں کا جو انکار، اس کی جو تاریخ آپ کے سامنے ذکر کی گئی کہ پہلے حدیثوں کا انکار مکمل طور پر نہیں تھا، زمانے میں یا پھر اس کے بعد کے زمانے میں احادیث کا جو انکار کیا گیا، یہ مکمل حدیثوں کا انکار نہیں تھا، بلکہ اپنے موقف اور اپنے مطلب کے لحاظ سے بعض احادیث کو یہ انکار کرتے تھے۔ ابتدائی شکل اور صورت اس کی یہ تھی۔ یہ نقطہ میں آپ کو پہلے ہی تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں، لیکن اس کو دہرانے کی ضرورت اس لیے بھی ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں دیکھتے ہیں کہ کبھی کوئی مسئلہ ایسا آ جائے جو ہماری خواہش، ہمارے دل اور ہمارے ذہن کے خلاف ہو، ہم فوری طور پر یا تو یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث نہیں ہو سکتی، یعنی کہ حدیث کا انکار کر دیتے ہیں، یا پھر کم از کم ہوتا یہ ہے کہ حدیث ہو، میرا عمل میری مرضی۔ یاد رکھیے یہ بات آپ کے لیے پہلا سٹیپ ہے، یہ پہلی سیڑھی ہے آگے احادیث کا انکار کرنے کے لیے، آگے احادیث کا انکار کرنے کے لیے پہلی سیڑھی۔ آج ہم یہ بول رہے ہیں کہ یہ میرا معاملہ ہے، میں جہنم میں جلوں گا، یا پھر میرا معاملہ ہے میں اپنی زندگی جیسے بھی گزاروں گا، تو کل ایک ایسا موقع آئے گا کہ حدیث کا جب حوالہ دیا جائے تو انسان وہاں پر حدیثوں کا بھی انکار کرنے لگے گا۔ تو پہلا زنا یہ ہماری زندگیوں میں سب کے ساتھ پیش آتا ہے، اور آپ اپنے تعلق سے سوچیں کہ اپنی جو ماضی کی جو زندگی گزری
ہے، کہیں نہ کہیں اس طرح کا کوئی معاملہ یا تو ہم نے اپنی زبانوں سے ادا کیا ہوگا یا پھر ہم نے کسی کو یہ کہتے ہوئے سنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے قرآن و حدیث کی بات جب آتی ہے تو وہاں پر مسلمان وہی ہے جو اس کے سامنے اپنے گھٹنوں کو ٹیک دے، کیونکہ اسلمہ یا پھر استسلمہ کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ ہم جو بولتے ہیں نا مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کے سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دینا ہے، حوالے کر دینا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اصل میں یہ چونکہ بہت سارے لوگوں میں بھی مکمل طور پر نہ صحیح لیکن جزوی طور پر اس کا کچھ نہ کچھ حصہ پایا جاتا ہے، اسی لیے ضروری سمجھا گیا کہ اس نقطے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ معزز سامعین کرام، پچھلی کلاسز میں آپ کے سامنے چند شبہات منکرین حدیث کے حوالے سے پیش کیے گئے تھے۔ ان میں سے ایک شبہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں احادیث کو لکھنے سے منع کیا تھا۔ اس کا جواب آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کو لکھنے سے جو منع کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ بعض صحابہ کرام فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ جب قرآن کی نزول کا بھی زمانہ تھا اور اللہ کے نبی کی وضاحت بھی تھی، تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ صحابہ کرام اگر اس کو لکھیں گے فرق نہیں کریں گے تو قرآن اور حدیث دونوں مکس ہو جائیں گے اور قرآن اور حدیث کے درمیان آگے چل کر فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روکا، منع کیا۔ اور دوسری صحیح مسلم کی یا پھر دیگر احادیث آپ کے سامنے پڑھ کر بتائی گئی کہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حدیثوں کو لکھنے کا حکم دیا اور کہا کہ اللہ کی قسم میری اس زبان سے حق کے علاوہ کوئی اور بات نہیں نکلتی، تو تم جو بھی سنو اس کو لکھ لو۔ اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی تھی، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ دیکھیے آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آج کل موبائل فون ہمارے پاس، پچھلے دنوں میں پہلے کیا ہوتا تھا، آج سے 10 سال یا پھر 15 سال پہلے آپ جائیں، اپنے قریب و اقارب جو بھی قریبی لوگ تھے سب کے موبائل فون کے نمبر ہم کو یاد ہوتے تھے، ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا ایسے، یا تو پھر جو اس کو ہم لکھ لیتے، بہت سارے اکثر نمبر ہم کو یاد ہوتے تھے۔ لیکن آج کیا ہو گیا، لکھنے کا زمانہ ہے یا پھر فون میں سیو کرنے کا زمانہ ہے، کبھی کبھی تو اپنا نمبر بھی خود یاد نہیں ہوتا، اس کو ہم موبائل فون میں سیو کرتے ہیں، کسی کو دینا ہو تو جو ہے ان کو نکال کر کے دکھا کر بولتے ہیں۔ مطلب یہ کہ حافظہ کمزور ہو جائے گا، حافظہ کمزور ہو جائے گا۔ اسی لیے بعض علماء کے تعلق سے آتا ہے، ایک بہت بڑے مشہور نحوی گرامر، عربی کے گرامر لکھنے والوں کے تعلق سے آتا ہے، بچپن میں وہ گئے، جا کر جو ہے سمندر کا سفر طے کر کے گئے، نحو کا، گرامر کا، عربی گرامر کا علم وہ حاصل کر کے آئے۔ آنے کے بعد راستے میں تھے، سفر میں جہاز پر تھے، تو ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور ڈاکوؤں نے سارا کچھ جو وہاں پر اس میں مسافرین تھے سب کا مال انہوں نے لے لیا۔ جب ان کی بات آئی انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ اشرفیہ ہیں، کچھ دینار، کچھ درہم ہیں، میں آپ کے حوالے اس کو کر دوں گا، لیکن آپ سے گزارش ہے کہ میرے پاس یہ کتابیں ہیں، ان کتابوں کو مجھ سے مت چھینیے۔ پوچھا کیا معاملہ؟ کہا کہ پچھلے 5 سال سے 10 سال سے میں اپنے گھر سے دور رہ کر یہ علم میں نے حاصل کیا ہے۔ تو وہاں پر اس ڈاکو نے ان سے کہا کہ ایسے علم کا کیا فائدہ جو کتابوں میں ہو، اتنا پڑھ کر ذہن میں بھی نہ ہو، ایسے علم کا فائدہ ہی کیا؟ تب جا کر ان کے ذہن میں بات آئی، انہوں نے وہیں پر اس کتابوں کے حصہ اس کو نکالا اور سمندر میں پھینکا، دوبارہ واپس گئے، جا کر علم حاصل کیا اور گرامر میں امامت اور بڑے اونچے درجے پر وہ پہنچ گئے۔ کہنے کا مطلب کیا ہے، جب انسان لکھنے یا پھر کسی چیز پر آتا ہے تو اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، حافظہ کمزور نہ ہو، اسی وجہ سے بھی اہل علم نے یہ بات بتائی کہ لکھنے کرنے سے منع کیا گیا۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، تفصیل سے اس پر ہم نے جواب بھی آپ کے سامنے رکھا تھا۔ ایک اور مسئلہ ان کا یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بھی شبہ پیش کیا گیا کہ قرآن آسان ہے تو اس کو حدیث کی کیا ضرورت، جب قرآن آسان ہے تو اس کو ہم ایسے ہی سمجھیں گے۔ اس کا بھی جواب دیا گیا کہ قرآن آسان
ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین نے سورہ عنکبوت میں ایک آیت نازل فرمائی، کہا کہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم بہت ساری مثالیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، بہت ساری مثالیں ہم بیان کرتے ہیں، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن ان مثالوں کو کون سمجھتا ہے؟ صرف جس کے پاس علم ہو۔ اب قرآن مجید میں خود یہ آیت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قرآن کی یہ جو مثالیں ہیں پورے لوگ نہیں سمجھیں گے۔ منکرین حدیث کا یہ دعویٰ ہے کہ قرآن سمجھنا آسان ہے، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ تمام لوگوں کو قرآن سمجھ میں آنا چاہیے، لیکن اللہ نے کیا کہا؟ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، قرآن مجید کو بعض حصہ اس کا ایسا ہے سب لوگ سمجھ جائیں گے، جیسے الحمدللہ رب العالمین، سارے اللہ رب العالمین سارے جہانوں کا رب ہے جو ساری تمام تعریفوں کے لائق ہے، مستحق ہے، اس کو سب سمجھتے ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن بعض آیتیں ایسی ہیں جہاں پر خود سے ہم نہیں سمجھ سکتے، وما يعقلها، اس کو نہیں سمجھتے مگر کون؟ العالمون، علماء جن کے پاس علم۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ عالم کہاں سے بنے، کیسے بنے؟ ظاہر سی بات ہے ان کو کسی نے سمجھایا ہوگا، کسی نے پڑھایا ہوگا۔ اب یہ سلسلہ جاتے جاتے کہاں پر رکے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک رکے گا۔ اب اللہ کے نبی کو کس نے سکھایا؟ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے نبی، اے محمد، وَعَلَّمَكَ، اس نے آپ کو سکھایا، اللہ نے آپ کو سکھایا۔ کون سی باتیں سکھائیں؟ ما لم تعلم، جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو جب اگر دنیا میں بہت سارے لوگ، جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلی دنوں میں ان سے گفتگو ہوئی تھی، انہوں نے آخر ہتھیار ڈال دیا اور کہا کہ ہم جائیں گے، مزید کچھ تحقیق کریں گے، معلومات کریں گے، معلومات کر کے ہمارے علماء سے رجوع کریں گے۔ میں نے بتایا کہ بھئی آپ کو علماء سے رجوع کرنے کی کیا ضرورت؟ قرآن آسان ہے، یہ آپ کا دعویٰ ہے، آپ قرآن کو اچھے سے سمجھ سکتے ہیں تو آپ اپنے طور پر قرآن کو سمجھیے۔ آپ کو کسی عالم کی ضرورت کیا ہے؟ اگر آپ کو عالم کی ضرورت ہے، ٹیچر کی ضرورت ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، تو عالموں میں سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر وحی نازل ہوئی قرآن، اللہ رب العالمین نے وحی نازل کیا۔ اب اللہ کے نبی کو چھوڑ کر دوسرے تمام لوگوں کو تم عالم مان رہے ہو، ان سے تم سیکھنا چاہتے ہو، تو کیا یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ کیا انصاف کی بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل بات آپ کی صحیح ہے، ہم اپنے طور پر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، آج ہمارا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم قرآن اور حدیث کو کیسے سمجھیں، قرآن اور حدیث کو ہم کیسے سمجھیں گے، کہاں پر مسئلہ ہوتا ہے، کہاں پر رکاوٹ آتی ہے، قرآن مجید کا جو انکار یہ لوگ کرتے ہیں اس کے وجوہات کیا ہیں، یا پھر ہم کو قرآن یا حدیث کیسے سمجھنا چاہیے، اس کے تعلق سے مختصر طور پر آپ کے سامنے چند باتیں رکھی جائیں گی۔ یاد رکھیے، جماعت ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، جماعت ہمیشہ سے ایک ہی رہی ہے، اور وہ ہے صحابہ کرام کی جماعت۔ اب شروع سے دیکھ لیجئے، صحابہ کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام کا زمانہ تھا، صحابہ ایک طرف تھے، صحابہ میں سے بعض بہروپیے جو مسلمانوں کا روپ دھار کر کے مسلمانوں کی شکل میں مسلمانوں کی جماعت میں آ گئے، جب معاملہ ان کے مطابق تھا مسلمانوں کے ساتھ جڑے رہے، لیکن جب بات ان کے خلاف جانے لگی تو صحابہ کرام کی جماعت سے وہ الگ ہو گئی۔ صحابہ کی جماعت یہاں پر ہے، ایک جماعت الگ ہو گئی، ان کو خوارج کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ صحابہ سے خارج ہو گئے تھے، الگ ہو گئے تھے، اس کے لیے ان کو خوارج کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی جماعت ویسے ہی تھی، ان میں سے ایک اور جماعت نکلی اور ان کو شیعہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ کی جماعت ابھی بھی ایسی جماعت ویسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد ایک جماعت نکلی، انہوں نے اللہ رب العالمین کے فیصلوں کا انکار کیا۔ صحیح مسلم کی پہلی حدیث، صحیح مسلم کی، معبد الجوہنی اس کا نام، بصرہ میں رہنے والا، دو لوگ آئے، یحییٰ بن یعمر، عبد الرحمن الحمیری، دونوں لوگ آئے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ بصرہ میں ایک آدمی ہے جو تقدیر کا انکار کرنے والا ہے،
تقدیر کا انکار کرنے والا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب تم اس کے پاس جاؤ تو تم اس کو علل اعلان یہ کہہ دینا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، صحابہ کا کوئی تعلق تقدیر سے انکار کرنے والوں سے نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ الگ ہی ہے۔ صحابہ کی جماعت الگ ہونے والی جماعت تقدیر کا انکار کرنے والی۔ پھر اس کے بعد ایک اور جماعت آئی معتزلہ، یہ بھی صحابہ کے خلاف میں ٹھہری۔ پھر اس کے بعد مرجئہ، یہ بھی صحابہ کے خلاف۔ قائم جو جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ اب انہی صحابہ کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ رب العالمین سے راضی ہو گئے، وہ بھی اللہ سے راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی۔ پھر اس کے بعد دوسری جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، جیسے صحابہ ایمان لائے اگر دوسرے لوگ بھی ایمان لائیں گے تو پھر وہ بھی ہدایت پر آ جائیں گے۔ اب الگ ہونے والی جماعتیں الگ ہی ہیں، کامیابی کے جتنے بھی دلائل ہیں، کامیابی کے جتنے بھی ثبوت ہیں، کن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا؟ صحابہ کے بارے میں فرمایا۔ مطلب یہ کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہم کو کون سے راستے کو اپنانا چاہیے؟ صحابہ کے راستے کو اپنانا چاہیے۔ اب یہ لوگ ایسے بدبخت لوگ ہیں، لفظ صحابی بھی کہنے کو اپنے زبان پر لانے کو گوارا نہیں کر رہے ہیں، صحابی کہنے کو۔ کیوں؟ اگر وہ لفظ صحابہ کو مان لیں گے، قرآن مجید میں صحابہ یا پھر صحابی یہ لفظ کہیں پر بھی نہیں ملتا ہے۔ صحابی کا لفظ کہاں پر ملے گا آپ کو؟ حدیثوں میں ملے گا۔ جب میری گفتگو ان سے ہوئی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ جو قرآن سے سمجھنے کی بات بتا رہے ہیں، قرآن آپ کو کہاں سے ملا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی سے ملا۔ اللہ کے نبی نے آپ کو آ کر دیا یا پھر یہ نسل در نسل یا پھر طبقہ در طبقہ آپ تک پہنچا؟ انہوں نے کہا کہ پہنچا ہوگا۔ کس نے؟ اللہ کے نبی سے کس نے آپ تک پہنچایا؟ کہنے لگے کہ نہیں معلوم۔ میں نے کہا کہ صحابہ نے ہم کو یہ اللہ کے نبی سے لے کر دوسروں تک پہنچایا، تو کہنے لگے کہ یہ صحابی کون ہے ہم کو نہیں معلوم، ان کو مومنین کہنا چاہیے، ہو سکتا ہے مسلمان آپ بولیے، ہو سکتا ہے، لیکن صحابی ہم نہیں بولیں گے، کیونکہ لفظ صحابہ کو مان لیں گے تو پھر احادیث کو ماننا ان کے لیے لازم آئے گا، کیونکہ صحابہ کا لفظ حدیثوں میں ملتا ہے۔ اور ان کا معاملہ میں آپ کو بتا دوں، قرآن مجید ناظرہ بھی پڑھنے نہیں آ رہا تھا۔ ناظرہ، واللہ ایک لفظ ناظرہ وہ نہیں پڑھ رہے تھے۔ جو بھی سارا کچھ معاملہ تھا ترجمے سے، ٹرانسلیشن سے، تو ان کی علمی سطحیت کا معاملہ یہی۔ اور بدبختی کا عالم تو دیکھیے، یہاں تک انہوں نے کہا کہ اگر میں نے پوچھا کہ بھئی آپ ظہر کی نماز ابھی آپ نے ادا کی، کتنے رکعت آپ نے ادا کی؟ 4 رکعت۔ میں نے بولا قرآن مجید میں ہے کیا 4 رکعت پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، ضروری نہیں، میری مرضی تھی اسی لیے میں نے 4 رکعت نماز پڑھی، اور میں کبھی 2 رکعت بھی پڑھ لیتا ہوں ظہر کی نماز، کبھی 1 رکعت بھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی 3 رکعت بھی پڑھ لیتا ہوں، کبھی 4 بھی پڑھ لیتا ہوں۔ جب انسان اپنی دماغ سے سوچنے لگتا ہے، میں نے کہا کہ بھئی دین ہے یا مذاق؟ عبادت ہے نا، یہ عبادت اللہ کو راضی کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اللہ ہم کو بتائے گا۔ اگر اس لحاظ سے سوچیں گے اللہ رب العالمین کے لیے آپ کی نیت یہ ہے کہ میں اپنے طور پر عبادت کروں گا، کسی قبر کے پاس جا کر آپ جانور ذبح کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور آپ بول رہے ہیں کہ بھئی میرا مقصد تو اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، پھر وہ تو اپنی جگہ پر صحیح ٹھہرا۔ تو بہرحال بڑی بدبختی ان کی تھی۔ معاملہ کیا ہے؟ مسائل کہاں پر ہوتے ہیں؟ قرآن مجید کو یا پھر احادیث کو صحیح سے جب ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں تو وہاں پر مسائل ہوتے ہیں۔ تو آئیے چند باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے میں ذکر کرتا چلوں۔ سب سے پہلے معاملہ ہم کو قرآن مجید کو یاد رکھنے یا پھر اس پر عمل کرنے کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا کیسا ہے ہم کو، اس کے لیے قرآن کی تفسیر آپ قرآن کے ذریعے سے کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ، قرآن کو سمجھنا ہے تو قرآن کی تفسیر کیسے کی جاتی ہے؟ قرآن کے ذریعے سے، یعنی کہ کوئی معاملہ قرآن مجید میں ایک جگہ پر ذکر کیا ہوا ہے تو اسی سے متعلق کہیں دوسری جگہ پر ہو تو دونوں آیتوں کو ایک ساتھ رکھ کر کے آپ قرآن مجید کو سمجھیں گے۔ دونوں آیتوں کو ایک ساتھ رکھے، جیسے مثال کے طور پر سورہ فاتحہ میں اللہ رب العالمین نے ہم کو دعا سکھائی اور ہم ہر نماز میں وہ دعا پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم،
اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، یہ رہنمائی کر، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے صراط مستقیم سے کیا مراد ہے؟ آپ بولیں گے صراط مستقیم سے مراد یہ ہے کہ قرآن و سنت کا راستہ۔ کوئی آدمی یہ بولے کہ قرآن و سنت ہی میں درگاہوں پر بھی جانے کا تذکرہ ہم کو ملے گا، کیونکہ وہ قرآن کو غلط سمجھتا ہے نا، وہ بتاتا ہے کہ درگاہوں کو جانا یہ صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے شیعیت کا راستہ، کیونکہ وہ بھی اسی کو صراط مستقیم بولتے ہیں۔ بھئی ہر کوئی جتنے دماغ ہیں، جتنے سر ہیں، اتنی باتیں ہوں گی، لیکن صحیح بات کیا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسی بات کو سورہ آل عمران آیت نمبر 51 کے اندر ذکر کیا، صراط مستقیم سے کیا مراد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ کیا کہا؟ صراط مستقیم کا کیا مفہوم ذکر کیا؟ ان اللہ ربی وربکم۔ صراط مستقیم کا مطلب یہ کہ اللہ رب العالمین کو رب جاننا ہے، اللہ رب العالمین کی ربوبیت کو ماننا ہے۔ دنیا میں یہ تمام جو فیصلے ہیں اللہ رب العالمین ہی کے ہوتے ہیں جی۔ دنیا میں کسی بھی پیر، کسی بھی مرشد، قبر والے، مزار والے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ ربی، رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ ان اللہ ربی، میرا بھی رب ہے، تمہارا بھی رب۔ سب سے پہلے اللہ کو رب ماننا، یہ صراط مستقیم کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ کیا ہے؟ فاعبدوہ، صرف اسی کی عبادت کرنا ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم۔ مطلب یہ ہوا اگر کسی کو اولاد کی ضرورت ہوئی، کسی قبر کے پاس جا کر ڈوری باندھ رہے، نظر مان رہے، یہ صراط مستقیم ہے؟ نہیں، صراط مستقیم نہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ اولاد دینے کا اختیار کس کے لیے ثابت کر رہے ہیں، کس کے لیے مان رہے ہیں؟ اس قبر والے کے لیے، مزار والے کے لیے آپ مان رہے ہیں، یہ تو غلط ہو گیا معاملہ جی۔ اگر آپ جو ہے کسی اور کے سامنے سر جھکا رہے، کسی اور کے سامنے جھک رہے ہیں، کسی اور کی بات کو آپ تسلیم کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اللہ کی بات کو چھوڑ کر کسی اور کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، جھک رہے ہیں۔ عبادت کی کوئی بھی قسم اس کے لیے آپ ثابت کر رہے ہیں۔ کیا یہ صراط مستقیم ہے؟ یہ صراط مستقیم نہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ میں جو صراط مستقیم ہے، کوئی آدمی یہ کہے کہ بھئی صراط مستقیم یہی ہے کہ احادیث کا انکار کیا جائے اور صرف قرآن مجید پر عمل کرنا، یہ صراط مستقیم۔ اگر کوئی یہ معنی لے تو ہم بولیں گے کہ بھئی غلط ہے آپ کا یہ معنی۔ وہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن میں صراط مستقیم اور ہم نے اپنے طور پر قرآن کو سمجھا، بولیں گے غلط، آپ کے سمجھنے کا انداز غلط ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس آیت کی تفسیر اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ پر قرآن مجید میں ذکر کیا، کہا ھذا صراط مستقیم، ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ یہاں پر ایک آیت کی تفسیر کہاں سے معلوم ہوئی؟ دوسری آیت سے۔ اب ان منکرین کا کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے ایک جگہ پر ایک آیت پڑھی، کسی اور جگہ پر ایک آیت پڑھی اور کہا کہ دیکھو یہاں پر یہ آیت ہے، اور بڑے زور و شور کے ساتھ اس کے حوالے ریفرنسز بھی اس کو کوٹ کر لیا، اس کو لکھ لیا، اور جا کر جب ہمارے سامنے کسی کے سامنے پیش کرتے ہیں تو وہاں پر جب جواب نہیں بن پاتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے، تو سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ ہاں دیکھو بہت ہی صحیح بات یہ بول رہا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیے، قرآن مجید کو قرآن مجید کی آیتوں کی روشنی میں سمجھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا مرحلہ، قرآن مجید کی کوئی آیت اگر وہاں پر واضح طور پر ہے تو ہم اس کے ذریعے سے سمجھیں گے، یا پھر مزید وضاحت کی ضرورت ہو تو پھر اس کے لیے ہم کو حدیث میں بھی دیکھنا پڑے گا، احادیث میں بھی ہم کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کی واضح مثال آپ جانتے ہیں، حج کا اگر کبھی کوئی معاملہ آ جائے تو آپ ان سے پوچھنا، بھئی آپ حج کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ حج کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کن مہینوں میں ہوگا؟ جو مشہور معلوم جو مہینے ہیں ان مہینوں میں حج آپ کو کرنا ہے۔ اب وہ مشہور مہینے کون سے ہیں جن میں حج کرنا ہے؟ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں حج کرنا ہے، قرآن مجید میں اس کا کہیں پر بھی ثبوت ہے نہیں، قرآن مجید میں یہاں پر آپ کو نہیں ملے گا۔ اگر آپ بولیں گے کسی بھی مہینے میں آپ حج کر سکتے ہیں، کر دکھائیے، آپ حج کر پائیں گے؟ آپ نہیں کر سکتے، آپ عمرہ یقیناً کر سکتے ہیں، لیکن یہ مہینے جو قرآن مجید میں ذکر کیے گئے کون سے مہینے؟ آپ قرآن مجید سے اس کا جواب نہیں دے سکتے۔ تو کیا کرنا پڑے گا؟ اس آیت کو سمجھنے کے لیے آپ کو حدیث کی طرف آنا پڑے گا۔ آپ حدیث میں دیکھیں گے اس سے مراد کون سے مہینے ہیں۔ شوال کا مہینہ ہے، ذی القعدہ کا مہینہ ہے، ذی الحجہ کا مہینہ، یہ 3 مہینے اس کے اندر۔
بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ تو قرآن کی تفسیر، اگر قرآن کا معنی مطلب سمجھنا ہے تو لازمی طور پر آپ کو حدیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ اگر حدیث کو چھوڑیں گے تو پھر یا تو آپ حج کا انکار کرو، یا پھر جو ہے حج کو کسی بھی مہینے میں ہم کر سکتے ہیں یہ بولنا پڑے گا۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات، الحج اشہر معلومات، ہم نے کہا کہ اگر احادیث کا انکار کریں گے تو ساری عبادتیں مذاق اور کھیل بن کر رہ جائیں گی، کیونکہ نماز جیسے ابھی آپ کو میں نے مثال دی، کہا کہ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، ان کا یہ ماننا۔ بعض لوگوں نے تو مکمل نماز ہی کا انکار کیا، نماز پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، نماز کا مطلب ہوتا ہے دعا۔ آپ ایک ایک عبادت کو دیکھ لیجئے۔ حج کا قرآن مجید میں تذکرہ، حج کیسے کرنا چاہیے، احرام کیسے باندھنا چاہیے، کتنے چادر ہوں گے، کہاں سے احرام باندھنا ہے، پھر اس کے بعد کہاں پر پہلے مینا میں رکنا ہے، عرفہ میں رکنا ہے، مزدلفہ میں جانا ہے، کنکریا ماننا ہے، یہ سارے تفصیلات یا پھر یہ جو ساری ترتیب ہے قرآن مجید میں کہاں پر مذکور ہے؟ بعض چیزوں کا ذکر آپ کو ملے گا حج کے تعلق سے، لیکن مکمل عمل آپ کو حج کے تعلق سے قرآن مجید میں نہیں ملے گا۔ اب یہ لوگ کیا بولیں گے؟ ضد میں آ کر کے ان کو یہ کہنا پڑے گا کہ بھائی اپنے طور پر حج کو بھی کرنا پڑے گا۔ تو پھر یہاں پر بھی وہی بات ہوئی کہ آپ کے ذہن میں ایک طریقے سے حج کا عمل آ رہا ہے، کسی اور کے دماغ میں ایک طریقے سے حج آئے گا، کسی اور کے دماغ میں ایک طریقے سے حج آئے گا، یعنی 100 لوگ اگر حج کر رہے ہیں تو 100 طریقے اس کے ہوں گے۔ اگر 10 لاکھ لوگ حج کر رہے ہیں تو 10 لاکھ طریقے اس کے ہو گئے۔ کہ عبادت ہے، یہ عبادت ہے نا، تو عبادت کے اندر یہ معاملہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین ایسے جو ہے ہمارے لیے عبادتوں کو مقرر کیا، حقیقت میں یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گستاخی ہے، اللہ رب العالمین کے ساتھ بے ادبی۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، تو دوسرا نقطہ ہمارا یہ ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کو احادیث کی طرف رجوع کرنا پڑے گا۔ تیسرا معاملہ، اور یہ اہم معاملہ ہے، وہ ہے قرآن کو سمجھنا ہے تو منہج سلف، جو سلف صالحین نیک لوگ ہمارے سے پہلے جو گزرے ہیں ان کے مطابق ہم کو قرآن مجید سمجھنا ہے۔ سلف کس کو کہا جاتا ہے؟ سلف بولتے ہیں وہ اچھے لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اصل میں سلف کا مطلب کیا ہے؟ جو اہل علم نے ذکر کیا، صحابہ، تابعین، اور بعض اہل علم نے تبع تابعین کو بھی سلف کہا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سلف کا مطلب کیا؟ اچھے لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، اچھے لوگ جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتائی، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین لوگ کون سے لوگ ہیں؟ جو میرے زمانے میں، پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ، پھر اس کے بعد کے زمانے کے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اچھے لوگ قرار دیا ہے، تو اہل علم نے بتایا کہ یہی لوگ سلف ہیں، اور جو ان کے طریقے پر چلے ہیں یہ لوگ سلف صالحین ہیں۔ وہ 3 زمانے کے لوگ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور جو ان کے طریقے پر چلے ہوئے ہیں تو ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ سلف۔ انہوں نے قرآن کو جیسے سمجھا، انہوں نے آیت کا جو مطلب لیا، جو معنی لیا، ہم کو بھی وہ معنی اور مطلب لینا چاہیے۔ اگر ہم اپنی من مانی تفسیر کرتے جائیں گے تو پھر یہی معاملہ آئے گا جو منکرین حدیث کا تھا۔ قرآن کو، صحابہ کو چھوڑ کر کے، سلف صالحین کو چھوڑ کر کے اپنے حساب سے اگر ہم قرآن کا معنی اور مطلب طے کرتے جائیں گے تو پھر وہاں پر اس کا کوئی حل تلاش نہیں ہوگا، گمراہی انسان کے ہاتھ میں آئے گی۔ مجھے سامعین کرام، اسی طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے ایک قاعدہ، ایک اصول آپ یاد رکھ لیجئے کہ قرآن مجید میں کہیں پر بھی ایک آیت دوسری آیت سے نہیں ٹکراتی، ایک آیت دوسرے آیت سے ٹکراتی نہیں ہے، اور نہ ہی قرآن کی کوئی آیت اور صحیح حدیث آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ ٹکراتے ہوئے نہیں ہوتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں؟ قرآن مجید کی آیت ہے اور حدیث اس کے اگینسٹ جا رہی، ہم حدیث کو چھوڑ دیں گے، قرآن مجید کو لے لیں گے۔ نہیں، یہ ہمارے سمجھ کا مسئلہ ہے، ہم کو بات سمجھ میں نہیں آتی، ہمارا ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر اتنی وسیع اور اتنی مضبوط نہیں ہے کہ ہم قرآن کی اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں آپ کو علماء کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اہل علم کے کلام کی طرف آپ کو رجوع کرنا پڑے گا۔ تو ایک قاعدہ یاد رکھ لیجیے، کیونکہ ایک شبہ یہ لوگ یہ بھی ڈالتے ہیں، بھئی آپ حدیثوں کا انکار کر رہے ہیں، کیوں انکار کر رہے ہیں؟ کیونکہ حدیثیں یہ قرآن کے خلاف ہیں، قرآن سے ٹکرانے والی،
اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں، یہ اپنے ذہن سے سوچ کر نہیں بولتے، ان کا مقصد حدیثوں کا انکار کرنا ہے، کیونکہ حدیثیں ان کے اپنے موقف، ان کے عمل اور ان کی سوچ سے ٹکرانے والی ہوتی، ورنہ قرآن کی کسی آیت سے حدیث ٹکرانے والی نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں وضو کا طریقہ ہم کو بتایا ہے۔ وضو کا طریقہ ہم کو اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے چہروں کو دھو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو الى المرافق، کونیوں تک دھو، پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرو، وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین، اور اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھونا ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہ بات ذکر ہے۔ اب حدیثوں میں یہ بات ہم کو ملتی ہے کہ کلی بھی کرنا چاہیے، ناک میں پانی بھی چڑھانا چاہیے، دونوں ہاتھوں کو شروع میں کلائی تک بھی دھونا چاہیے۔ اب بعض لوگوں نے کیا کیا، کہا کہ بھئی قرآن میں یہ 4 عمل ہے، اسی کو ہم مانیں گے۔ اب حدیث کے اندر زائد باتیں بتائی جا رہی ہیں، اسی لیے حدیث کا ہم انکار کریں گے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ضروری نہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ عمل نہیں کیا جائے گا کیونکہ قرآن سے ٹکرانے والا ہے۔ تو وہاں پر جواب یہ دیا گیا کہ معاملہ ایسا نہیں ہے، قرآن میں جو بات بتائی گئی وہ واجب کے درجے میں ہے، اور حدیث میں جو بات بتائی گئی ہاتھ دھونے کے تعلق سے کلائی تک، یہ مستحب کی سنت کے درجے میں۔ یعنی کہ آپ نے کیا کیا، واجب اور سنت مان کر قرآن کی آیت کو بھی ثابت کیا، مانا، اور حدیث کو بھی آپ نے ثابت کیا۔ تو بعض احادیث، بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو بظاہر ہم کو دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ بھئی دونوں سے ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں، دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہیں، ہم کو اس کو نہیں ماننا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے، نہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت یا پھر کوئی بھی حدیث آپس میں ایک دوسرے کے اگینسٹ اور خلاف نہیں۔ اگر کسی کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے تو میرے پاس لے کر آؤ، میں ان دونوں کو جمع کر کے ملا کر کے سمجھا کر دکھاؤں گا، لیکن کوئی بھی صحیح حدیث آیت سے ٹکرانے والی نہیں ہوتی۔ کبھی یہ مسئلہ، یہ نقطہ اس لیے میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ کبھی ہو سکتا ہے کہ ایسا کوئی معاملہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے اور وہاں پر آپ جواب نہیں دے سکتے، یہ بھی قرآن کی آیت ہے، یہ بھی حدیث ہے۔ جب کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے تو ذہن میں شیطان یہ وسوسہ ڈالے گا کہ ہاں واقعتاً حدیث کیا ہو رہی ہے، قرآن کے خلاف جا رہی۔ اب کون بڑا، حدیث بڑی یا پھر اللہ رب العالمین؟ قرآن بڑا، کہتے ہیں قرآن بڑا، تو حدیث کو چھوڑو اور قرآن کو مانو۔ قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نہیں، قرآن تو جھوٹا نہیں ہوگا، لیکن حدیث کے اندر یہاں وہاں کی باتیں مکس اپ ہو چکی۔ اب ہو سکتا ہے یہ حدیث ضعیف ہو، اسی لیے رسک نہیں لینا ہم کو، سیدھا سیدھا ہم انکار اس کا کر دیں گے۔ آرہ دیکھیے کیسے آپ کو کھینچ تان کر لے کر آئیں گے، کھینچ تان کر لائیں گے، اور نتیجہ ان کا مقصد ان کا یہی ہوگا کہ حدیثوں کو ہم کو انکار کروانا ہے۔ تو بہرحال معزز سامعین کرام، ایک بات آپ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی آیت، کوئی بھی حدیث ایک دوسرے سے ٹکرانے والی، صحیح حدیث ایک دوسرے سے ٹکرانے والی، اگینسٹ کی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ اس کے تعلق سے ہم کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے کبھی بھی اپنی عقل کو قرآن اور سنت پر مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ بھئی یہ حدیث ہمارے سمجھ میں آ رہی ہے، ہم اس کو قبول کریں گے، یہ حدیث ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہے، ہم اس کو ترک کر دیں گے، یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ بڑے بڑے لوگ، ایسے بھی لوگ ہیں، بعض بولنے والے یہ بولتے ہیں کہ بھئی فلاں جو ہے اتنی بڑی بڑی تفسیر انہوں نے لکھی، ان کو سننے والے، آپ ان کے ویوز تو دیکھیے، یوٹیوب پر ملینز میں ان کے ویوز ہیں۔ اتنا بڑا آدمی کیسے غلط بول سکتا، کیسے جھوٹ بول سکتا؟ بول سکتا ہے، کیوں نہیں بولے گا؟ اب اس حساب سے دیکھا جائے، مشرکین کی تعداد، غیر مسلمین کی تعداد اس دنیا میں زیادہ ہے یا پھر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے؟ بتائیے۔ غیر مسلموں، اگر کثرت کو دیکھ کر، زیادہ لوگوں کو دیکھ کر آپ صحیح غلط کا فیصلہ کریں گے تو پھر آپ حق کو نہیں حاصل کر سکتے۔ اہل علم ایک بات یہ بتاتے ہیں کہ الناس یعرف بالحق، لوگوں کو آپ دیکھنا ہے تو حق کے ذریعے سے آپ لوگوں کو پہچان سکتے ہیں۔ لوگوں کی پہچان حق سے ہوتی، جو قرآن اور سنت پر قائم ہے، جمے ہوئے، اس کے ذریعے سے حق کی پہچان ہوگی۔ حق کو آپ لوگوں کے ساتھ نہیں پہچان سکتے۔
جہاں پر زیادہ لوگ ہیں وہی حق ہے، آپ نہیں بول سکتے یہ بات، اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بھی اس پر نفی کی۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل میں بات آئی تو ہم لیں گے، عقل میں بات نہیں آ رہی ہے تو ہم چھوڑ دیں گے۔ اگر یہ اپنی عقل پر اتنا زیادہ اعتماد ہے تو پھر وہاں پر بھی گمراہی آئے گی، وہاں پر بھی گمراہی آئے گی۔ دیکھیے ایک ایک مثال میں مختصر طور پر آپ کو دینا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، میں خاص کر کے مثال بھی اس لیے آپ کو دے رہا ہوں چونکہ ماضی میں بعض لوگ اللہ کے ناموں کے تعلق سے گمراہی کا شکار ہوئے تھے اور ان کی ویڈیوز بھی وائرل ہوئے تھے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ رب العالمین کے نام بھی ہیں، اللہ رب العالمین کے صفات بھی ہیں۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ الرحمن الرحیم، اللہ رب العالمین رحمان، اس کا ایک نام بھی ہے، رحیم ہے۔ مالک، مالک بھی ہے وہ۔ القدوس، السلام، المؤمن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، یہ سارے نام اللہ کے قرآن مجید میں ذکر ہے نا۔ اب ہم کو کیا ہونا چاہیے؟ قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے، ایک مسلمان کا کام یہی ہونا چاہیے۔ لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا؟ اپنے ذہن کا استعمال کیا۔ بھائی اللہ کے اتنے نام، الرحمن، الرحیم، مالک، ملک، قدوس، السلام، المؤمن، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جتنے نام ہم بول رہے ہیں اتنے زیادہ معبود ہو گئے، اتنے اللہ کو ہم نے ثابت کر دیا۔ دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ اللہ کے یہ سارے نام ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک اللہ ہے، اس کے یہ سارے نام، یہ ماننا چاہیے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا اللہ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہی ہے۔ اب یہ جو الگ الگ نام ہیں سب اس کے نام ہیں لیکن ذات ایک ہی، یہ ساری بات تو قرآن مجید میں ہے، لیکن لوگوں نے دلیل کو چھوڑ دیا۔ کیا کیا؟ دلیل کو چھوڑ کر اپنے عقل کا استعمال کیا۔ جیسے محمد ایک آدمی کا نام ہے، عبداللہ ایک آدمی کا نام ہے، عبد الرحمن ایک آدمی کا نام ہے، جی جتنے لوگ ہیں جتنے نام ہیں، اس کا مطلب یہ کہ اتنے آدمی ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم اللہ کے لیے بھی نام کو ثابت کریں گے تو اتنے اللہ کو ہم ثابت کرنے والے ہو جائیں گے، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ اپنی عقل کو قرآن و سنت پر انہوں نے کیا کیا؟ مقدم کیا، سنت کو قرآن کو چھوڑ دیا اور اپنی عقل پر اعتماد کیا۔ نتیجے میں کیا ہوا؟ قرآن مجید کی وہ آیت جہاں پر اللہ کا نام موجود ہے ان ناموں کا انہوں نے کیا کرتے گئے؟ وہ یا تو انکار کرتے گئے یا تو پھر اس کا غلط معنی تعویل اس کو کرتے گئے، یا تو انکار کیا یا تو پھر تعویل کیا۔ تعویل کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جو حقیقی معنی ہے اصل معنی سے نکال کر کے کوئی اور معنی میں وہاں پر ذکر کرنا۔ جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے بارے میں یہودیوں نے ایک گستاخی کی، کہا ید اللہ مغلولہ۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہودیوں، قرآن مجید کی آیت، ید اللہ مغلولہ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ رب العالمین بندوں پر خرچ نہیں کرتا ہے، اپنے خزانے میں خرچ نہیں کرتا، بندوں کو دیتا نہیں ہے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ کھول کر کے سب کو مخلوق کو نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جواب میں کہا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں، اللہ کے ہاتھ تو کشادہ پھیلے ہوئے، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے نہیں ہیں۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہاتھ ہے، یہی تو بات بتائی گئی نا، اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہاں پر ایک نقطہ ضمنی طور پر میں آپ کو بتا دوں، اللہ رب العالمین کی جو بھی صفتیں، جو بھی بات ہم کو بتائی جاتی ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ، ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، سوائے تیرے رب کے چہرے کے، تیرے رب کا چہرہ یعنی کہ اللہ رب العالمین یہ باقی رہے گا۔ اب یہاں پر اس آیت کے اندر کس کو بتایا گیا؟ اللہ کے چہرے کو، ہے نا۔ پچھلے والی آیت میں اللہ رب العالمین کے لیے لفظ ہاتھ کا ذکر ہوا، اور اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا چہرہ ہے یہ بھی بتایا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے تعلق سے ہم کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہم اس میں اپنے عقل کا استعمال نہیں کریں گے۔ اب اللہ کا ہاتھ ہے، کیسے ہوگا بھائی ہاتھ؟ اللہ کا ہاتھ کیسے ہوگا؟ اگر ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ بتا دیتا۔ اللہ نے اتنا آپ کو بتا دیا، لیس کمثلہ شیء، اللہ کے جیسی کوئی چیز نہیں، آپ کسی کو بھی اللہ کے ساتھ جوڑ نہیں سکتے۔
اللہ کے ساتھ آپ کسی کو جوڑ نہیں سکتے. اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے تو بس آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. آپ کو بس یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ قرآن مجید میں اللہ کے لیے ید ہاتھ کو ثابت کیا گیا, ہم اس کو مانیں گے. کیسا ہے واللہ اعلم. چہرہ اللہ رب العالمین کے لیے ذکر کیا گیا, ہاں ذکر کیا گیا. کیسا ہے واللہ اعلم. مطلب یہ ہوا جو غیب کی باتیں ہیں, غیب کی باتوں میں جتنا ہم کو بتایا گیا اتنا ہم مانیں گے, جتنا بتایا گیا اتنا ہی مانیں گے. اب جو بات نہیں بتائی گئی اس کو جو ہے ہم اس میں دخل اندازی نہیں کریں گے. جیسے مثال کے طور پر اگر دخل اندازی کریں گے تو کیا ہوگا؟ گمراہی ہوگی. کیسے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو تم امواتا, مردے مت کہو, میت مت کہو, بل احیاء, بلکہ وہ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اب اتنی بات ہم کو بتائی گئی, ہم کو اتنا ہی مان لینا چاہیے. لیکن بعض لوگوں نے کیا کیا, بھائی زندہ ہے تو ہماری بات بھی سنتے ہوں گے, جب ہماری بات سنتے ہیں تو ہم کو فائدہ بھی پہنچاتے ہوں گے. اب انہوں نے قبر کی زندگی کو سوچا کس کے اوپر؟ نارمل ہماری جو زندگی ہے یہاں پر. قبر کا معاملہ غیب سے تعلق رکھنے والا ہے نا. اگر آپ کوئی کیمرہ بھی وہاں پر فٹ کر دیں یا پھر کھود کر بھی دیکھ لیں, آپ کو نہ عذاب نظر آئے گا نہ کوئی وہاں پر نعمتیں نظر آئیں گی. لیکن قرآن و حدیث میں ساری باتیں ذکر کی گئیں. یہاں پر معاملہ ہے غیب کا. غیب میں جو بات آپ کو بتائی گئی آپ اس کو قبول کریں گے. اگر وہاں پر اپنی عقل کو آپ استعمال کریں گے تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ انکار کرنا پڑے گا. کھود کر دیکھے نظر نہیں آیا, بھائی کوئی عذاب نہیں ہے, اس کا انکار کر دو. یا پھر آپ یہ بولو زندہ ہیں, یہ بولیں چلو ہم اس کو کیا کریں گے, جیسے انسان دنیا میں زندہ رہتا ہے ویسے یہاں پر بھی زندہ رہتا ہوگا. ان کو کم از کم اتنی عقل ہونی چاہیے. دنیا میں انسان کو اگر زندہ انسان کو مٹی کے نیچے دبا دے تو کیا وہ سانس لے پائے گا؟ لے پائے گا؟ نہیں لے پائے گا. تو پھر کیسے جب یہ زندہ ہے پھر بھی کیسے وہ سانس نہیں لے پا رہا؟ کیسے زندہ اللہ نے اس کو قرار دیا؟ مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی عام جو ہم دنیا میں گزارتے ہیں ویسی زندگی نہیں ہے. بات سمجھ میں آتی نہیں آتی؟ دنیا میں ہم زندگی گزارتے ہیں اس کے لیے سانس کی ضرورت ہم کو ہے. اب مٹی میں دبا ہوا آدمی جب اللہ نے کہا کہ وہ زندہ ہے وہ کیسے سانس لے رہا ہوگا؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت غلط بھی نہیں ہو سکتی ہے, زندہ بھی ہے لیکن سانس کیسے لے گا؟ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ زندگی الگ ہی زندگی ہے, ہم کو سمجھ میں نہیں آنے والی. تو غیبیات کے تعلق سے جو بات ہم کو بتائی گئی ہم اسی پر اکتفا کریں گے, اپنی عقل کا استعمال نہیں کریں گے. تو بہرحال یہ ضمنی طور پر آپ کے سامنے بات بتائی گئی. اصل نقطہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ لوگ تعویل کرتے ہیں. اللہ رب العالمین کے لیے ید ہاتھ کا ذکر ہوا تو لوگ ہاتھ ماننے کے بجائے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہاتھ کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ, اللہ رب العالمین کی گرفت. ہاتھ کا مطلب ہاتھ نہیں ہوتا بلکہ گرفت ہوتی. کس کا انکار کر دیا؟ ہاتھ کا انکار کر دیا. یا پھر انکار نہیں بھی بولیں گے تو آپ نے یہاں کیا بولنا پڑے گا؟ تعویل, ایک غلط معنی, صحیح معنی سے ہٹا کر کے ایک غلط معنی کو بتا دیا گیا. اب یہ ساری چیزوں سے بچنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا آپ کو؟ قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا, حدیث کی طرف آنا پڑے گا. جو سلف صالحین نے قرآن کو کیسے سمجھا, صحابہ نے خود اس بات کو مانا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے, تو ہم کو بھی یہی ماننا چاہیے. اگر اس طریقے کو ہم نہیں مان کر کے چھوڑ کر اپنے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے یا پھر اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو پھر گمراہی وہاں پر آئے گی ہی, گمراہی کا شکار وہاں پر انسان ہوگا. بہرحال معزز سامعین کرام, اسی طریقے سے ایک اور بات ہم کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کو ہم ایسی طور پر نہیں سمجھ سکتے. قرآن مجید کی بعض آیتیں ایک خاص پس منظر میں نازل ہوتی ہیں, خاص پس منظر میں قرآن مجید کی آیتیں. کوئی واقعہ اللہ کے نبی کے آس پاس میں یا پھر صحابہ کے درمیان میں پیش آیا ہو تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کوئی آیت نازل فرمائی, تو ہم وہاں پر جب اس واقعے کو, جو اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا جو پس منظر ہے, اس کو ذہن میں رکھیں گے تو قرآن کی آیت ہم کو اچھے سے سمجھ میں آئے گی. اگر یہ پس منظر ہم ذہن میں نہیں رکھیں گے تو پھر قرآن کی آیت ہم کو سمجھ میں صحیح طریقے سے نہیں آئے گی. اب ظاہر سی بات ہے یہ پس منظر ذہن میں نہ ہو, آپ قرآن مجید کو اپنے طور پر سمجھنے کی چاہتے ہیں تو پھر آپ قرآن مجید کو سمجھنے میں غلطی کریں گے. اگر صحیح اس کا مطلب سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ضرورت ہے پس منظر کی, اور یہ پس منظر کہاں پر ملے گا آپ کو؟ احادیث میں ملے گا.
अहादीस ही में इसका आपको हवाला मिलेगा। तो ये चंद निकात थे, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वक्त हमारा ख़त्म हो रहा है। बस चूँकि पिछले दर्स में भी आपको बात बताई गई कि अगर किसी का कोई सवाल हो तो उसके भी जवाबात हम देंगे। 5 मिनट हमारे पास बाकी है, तो उससे पहले एक सवाल ख़वातीन की तरफ से हमारे पास आया था, हम उसका जवाब पहले दे लेते हैं, उसके बाद अगर आप में से किसी का सवाल हो तो फिर उसका जवाब हम देंगे। सवाल ये था, उन्होंने ये पूछा कि बैहक़ी की एक हदीस है, उसको ज़ईफ़ करार दिया गया, लेकिन वही माने की हदीस सही बुखारी और सही मुस्लिम में भी मौजूद है। तो क्या इसको हम सही हदीस मानेंगे या फिर ज़ईफ़ हदीस मानेंगे, या फिर चूँकि ये बैहक़ी की रिवायत ज़ईफ़ हदीस है तो क्या उसको हम बयान कर सकते हैं या नहीं बयान कर सकते, या उनका सवाल था। मैं एक बात आपको इसके ताल्लुक से बताऊं कि अहले इल्म ने या फिर हदीसों के सही और ज़ईफ़ होने का जो मामला होता है 2 तरीक़े से होता है, एक सनद के एतबार से और दूसरा मतन, जो अल्लाह के नबी के अक़वाल जो अल्फाज होते हैं उसको देख करके। कभी क्या होता है, कोई सनद, जैसे मिसाल के तौर पर मैं हूँ, मैंने एक बात अपने उस्ताद से सुनी, मेरे मिसाल के तौर पर 2 उस्ताद, एक ए और एक बी, मैंने एक उस्ताद ए से हदीस को सुना, उन्होंने अपने उस्ताद से सुना, उन्होंने अपने उस्ताद को सुना, फिर मैं ही वही हदीस दूसरी तरफ से बयान कर रहा हूँ उस्ताद बी से, और उन्होंने अपने उस्ताद से और उन्होंने अपने उस्ताद से। अब यहाँ पर ए का एक अलग सिलसिला है और बी का एक अलग सिलसिला है, लेकिन बात है एक ही मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। तो क्या होता है, ये जो एक का सिलसिला है उसके अंदर कोई ऐसा रावी बयान करने वाला ऐसा शख्स होता है जो काबिल एतमाद नहीं होता, तो अहले इल्म ने इस सिलसिले से आई हुई हदीस को क्या करार दिया, ज़ईफ़ करार दिया। लेकिन ये जो सिलसिला है, बी का जो सिलसिला है, ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, मजबूत है, तो इस हदीस को क्या करार दिया, इस सिलसिले को सही करार दिया, सही करार दिया। तो अब ये जो सही सिलसिले के साथ सही बुखारी में आपको मिलेगी, यही बात जिसको ज़ईफ़ करार दिया गया दूसरी किताब में आपको मिल रही है, दूसरी किताब में आपको मिल रही। अब सवाल ये है कि हम यहाँ पर अब कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि 2 अलग अलग तरीके से आया है। तो ये तरीका सही इसलिए सही बुखारी में, ये तरीका ज़ईफ़ है इसीलिए उसको सही बुखारी में जिक्र नहीं, और अहले इल्म ने इसको ज़ईफ़ करार दिया। तो यहाँ पर शुबा खत्म होना जाना चाहिए कि इसको सही क्यों करार दिया गया, ज़ईफ़ क्यों करार दिया गया। अब सवाल ये है, क्या इस हदीस को हम बयान कर सकते हैं? क्या हम कहेंगे यहाँ पर, चूँकि सही बुखारी में या फिर हदीस की दूसरी किताबों में उसी माने की हदीस मौजूद है, हम उस सनद को तो सही नहीं बोल सकते। हमने क्या बताया, सनद के एतबार से हुक्म लगता है और हदीस का जो माना होता है उसके लिहाज से भी। अब इस हदीस को जो ज़ईफ़ करार दिया गया उसके माने की वजह से या फिर इसके सिलसिले की वजह से, सिलसिले की वजह से, लेकिन उसका जो माना है वही माना सही बुखारी में भी मौजूद है और सही मुस्लिम में भी मौजूद है। तो आप अहले इल्म इसको कहते हैं हसन लिगैरिही। ये हदीस ज़ईफ़ तो है लेकिन इसको ताकत मिलती है सही हदीस के ज़रिए से, तो इसको आप हदीस को बयान कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप इस सनद को बयान कर रहे हैं तो फिर आपको लाजिमन कहना पड़ेगा ये सनद ज़ईफ़ है। बस समझ में आ गई। चूँकि हदीसों के पिछले दर्स में सही हदीस ज़ईफ़ हदीस को कैसे पहचानना उसके ताल्लुक से चंद बातें आपके सामने जिक्र की गई थी, तो उसी के ज़िम्न में ये सवाल पूछा गया। मुझे सामीन कराम, अगर किसी के पास सवाल हो तो फिर एक आध सवाल की गुंजाइश है, या फिर अपने इस दर्स को जो है हम इंशाअल्लाह ख़त्म करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए सवाल ये है कि सही बुखारी सही मुस्लिम के अलावा और ऐसी हदीस की कौन सी किताबें हैं कि जिसके अंदर 100% तमाम की तमाम हदीसें सही हैं। देखिए ये मामला हदीस को जब लिखते हैं, हदीस को जमा करने वाले, लिखने का मतलब ये अपनी तरफ से नहीं लिखते, हदीस को जो जमा करते हैं, हदीस का ज़ख़ीरा होता है। इमाम अहमद बिन हम्बल के ताल्लुक से आता है कि 2 लाख हदीसें मुझे याद थी, उनमें से जो उनके पास सही उनको नज़र आई उन्होंने उनको लिखा। तो सही का जो मामला होता है, जमा करने वाले शर्त रखते हैं कि मैं अपनी किताब के अंदर सिर्फ सही हदीसों को ही जमा करूँगा, सिर्फ सही हदीसों को ही जमा करूँगा। अब ये लोग कोशिश करते हैं कि सही हदीसों को मैं जमा करूँगा, लेकिन कभी कभी क्या हो जाता है, कोई ज़ईफ़ हदीस भी इसके अंदर आ जाती है।
اب کون کون سے علماء ہیں جو اس طرح کی شرط انہوں نے رکھی ہے؟ امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، جی ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ہے، ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ ہے، ان کی کتابوں کا نام ہی صحیح رکھا گیا۔ ابن خزیمہ کی حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام بھی صحیح، ابن حبان کی صحیح وہ بھی موجود ہیں۔ لیکن کیا ہوتا ہے، اپنی تحقیق کے معیار پر کبھی کبھی انسان ہی کوئی چوک ہو جاتی ہے۔ لیکن دو کتابیں ایسی ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم، جن کے تعلق سے علماء کا اجماع ہے، اہل علم کا اجماع ہے، مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اس کے اندر جو اصل جو حدیثیں ہیں وہ ساری کی ساری صحیح ہیں۔ بعض جو دوسری حدیثیں ہیں، نیت تو یہی تھی کہ ہم اس کے اندر صحیح حدیثیں ذکر کریں گے، لیکن کہیں نہ کہیں اس کے اندر صحیح کے علاوہ بھی دوسری چیزیں آ گئیں، تو قرآن صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے علاوہ واللہ عالم دوسری کوئی ایسی کتاب نہیں ہے۔ واللہ عالم۔ جی موطا امام مالک کے اندر بھی ضعیف حدیثیں موجود ہیں، ضعیف حدیثیں اس کے اندر موجود ہے۔ اس کی سب سے واضح دلیل یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جو تراویح 20 رکعت پڑھنے کی بات کرتے ہیں موطا امام مالک میں ہیں، اور یہ حدیث ضعیف ہے جس کو امام مالک نے بھی ذکر کیا ہے، اور خود اسی کے نیچے 8 رکعت کا بھی 11 رکعت کا وتر کے ساتھ ملا کر اس کا تذکرہ ملے گا۔ مطلب یہ کہ موطا امام مالک میں بھی ضعیف حدیثیں اور صحیح حدیثیں آپ کو ملیں گی۔ جی جی بالکل یہی، مسند احمد کے اندر بھی صحیح حدیثیں ضعیف حدیثیں، کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی کتاب لکھی حدیثوں کی جو جمع کی، موطا اس کا نام رکھا، اور مسند احمد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب، اس میں انہوں نے صحیح حدیثوں کو جمع کرنے کی شرط نہیں رکھی تھی۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں صحیح حدیثیں ذکر کریں گے، نہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ بھئی جب حدیث ضعیف تھی تو اس کے اندر کیوں ذکر کیا، اس کو کیوں ذکر کیا حدیث کی کتابوں میں؟ ترمذی میں آپ کو بعض ضعیف حدیثیں مل جائیں گی، امام نسائی کی کتاب میں مل جائیں گی، ابن ماجہ میں آپ کو مل جائیں گے، ابو داؤد میں آپ کو ضعیف حدیثیں مل جائیں گی۔ جب یہ حدیث ضعیف تھی تو اس کو لکھا کیوں؟ ہاں بتائیے۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے بتایا کہ حدیث سند کے اعتبار سے ضعیف ہو سکتی ہے، لیکن اس کا جو معنی ہے اس کا وہ معنی صحیح ہوگا، وہ معنی صحیح ہے۔ اب اس کو صحیح کیسے ہم مانیں گے؟ دوسری جو بہت ساری روایتیں جو حدیث ہیں اس کے ذریعے سے ہم اس کے اوپر بھی حکم لگیں گے۔ اگر اس کو ہم ختم کر دیے تو پھر یہ تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا پھر۔ یا پھر اس کی ایک دوسری وجہ یہ بھی ہے، پڑھنے والوں کو اب یہاں پر محنت کرنا چاہیے۔ آپ کتاب میں دیکھیں گے سند، فلاں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، انہوں نے فلاں سے سنا، یہ پوری تفصیل آپ کو نظر آئے گی۔ اب پڑھنے والا یہ دیکھے کہ بھئی یہاں پر اس کے اندر کون راوی ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہے۔ علماء نے، ان محدثین نے حدیث کو ذکر کر دیا، سند کو بتا دیا، سند بھی آپ کے سامنے۔ اب ان کے اوپر کوئی الزام نہیں لگے گا کہ بھئی حدیث ضعیف کیوں ذکر کیے۔ الزام اس وقت ہو سکتا تھا جب وہ سند کو ذکر نہیں کرتے۔ سند کو ذکر نہیں کریں گے تو کیسے پہچانیں گے، ہم پہچان پائیں گے حدیث ضعیف ہے؟ نہیں، سند کو ذکر کر دیا مطلب ان کی حجت قائم ہو گئی۔ اب آگے کا جو بھی کام ہے پڑھنے والوں کا یہ کام۔ اس کے علاوہ بھی اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بہرحال معزز سامعین کرام، ہمارا وقت ہو رہا ہے، آپ کا جواب انشاءاللہ ہم یہ ختم کر کے لے لیں گے انشاءاللہ انفرادی طور پر۔ اور جی بڑے ہیں انشاءاللہ، ایک سوال لے لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جی کریے، وہیں سے کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں انسان، تو آپ ہم کو یہ بتائیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کن کن لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں اور ان کی صفات کیا ہے؟ بیٹھیے انشاءاللہ۔ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، آپ نے کہا کہ سارے لوگ کرتے ہیں، سارے لوگ سارے جی جی اللہ کن لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جی اور ان کی کیا صفات ہے جی جو محبت کرتے ہیں؟ سارے لوگ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے خوش ہے یا پھر ان سے محبت کرتا ہے، تو ان کی صفات کیا ہونی چاہیے؟ جی تو پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ سارے لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ اللہ رب العالمین سب سے محبت کرے۔ کیوں؟ کیونکہ صرف اللہ کی عبادت کرنا یہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کی عبادت بعض لوگ کرتے ہیں لیکن ساتھ میں شرک بھی کر رہے ہیں۔
یہ اچھا سوال ہے، اس کے ذریعے سے ایک اہم نقطہ آپ کے سامنے میں ذکر کر دوں گا۔ ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ بھئی فلاں آدمی نمازی ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، وہ جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے، اس کے بارے میں آپ کیسے بول رہے ہیں؟ یاد رکھیے، آپ 99% اپنی زندگی کا 99 حصہ آپ نے اللہ کے لیے، اللہ کی عبادت میں لگایا۔ ایک عمل بھی آپ نے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کیا تو یہ سارا عمل ختم ہو گیا، یہ سارا عمل ختم۔ یہ عام لوگوں کے تعلق سے نہیں، انبیاء کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا، لئن اشرکت، اگر آپ شرک کریں گے اللہ کے ساتھ، کسی کی عبادت کریں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو اللہ رب العالمین آپ کے اعمال کو ضائع کر دے گا، برباد کر دے گا۔ تو یہ جو تصور ہے کہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت کرنا کافی نہیں، اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرنا۔ سب سے پہلا مسئلہ یہ، سارے لوگ تو کر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں گے، ہم کہیں گے کہ وہ لوگ جو صرف اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوگا، اور ان کا آخری ٹھکانہ مطلب یہ کہ شروع میں ہو سکتا ہے اگر وہ گنہگار ہوں تو پھر جہنم میں جلیں گے، پھر اس کے بعد جنت میں ڈالے جائیں گے، اسی لیے ہم کہیں گے آخری ٹھکانہ ان کا جنت ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کن لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ اس کا آسان سا ایک ہی جواب ہے، اللہ رب العالمین ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ ایک عام جواب۔ بعض اعمال ہیں اس کے تعلق سے ہم کو قرآن و حدیث میں رہنمائی کی گئی، جیسے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین، اللہ رب العالمین محبت کرتا ہے پاک و صاف رہنے والوں سے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین اس کو پسند کرے گا کون؟ وہ بندہ جو فرائض کے ساتھ ساتھ سنتوں کا بھی اہتمام کرتا ہے، اور اس کی محبت کا یہ انداز ہوگا کہ اللہ آسمان میں فرشتوں میں اس کا ذکر کرے گا۔ تو اعمال بہت سارے ہم کو بتائے گئے، اسی لیے ہم اعمال کے ساتھ ساتھ ایک عام قاعدہ، ایک عام ضابطہ جو حدیث کی روشنی میں ہم کو بتایا گیا وہ یہ کہ اللہ رب العالمین اپنی اطاعت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اگر کوئی عمل کریں گے، آپ کی نیت میں جتنی سچائی ہوگی، ہو سکتا ہے ایک عمل پوری تڑپ کے ساتھ آپ کے دل میں، جیب میں صرف 1 روپیہ ہے، اگر کوئی محتاج ہے، آپ جو ہے پوری تڑپ کے ساتھ، پورے جذبے کے ساتھ 1 روپیہ نکال کر آپ دے رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین جو ہے آپ سے محبت کرے گا۔ ہم اعمال کو خاص کریں گے کیونکہ حدیث میں ذکر کیا گیا بعض اعمال ہیں، لیکن وہی اعمال نہیں، اللہ رب العالمین عمل میں خوبصورتی کو دیکھ کر ہم سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہے 1 لاکھ بھی اللہ کے راستے میں لگا رہا ہے، نیت اس کی اچھی نہیں کہ اللہ رب العالمین اس کو پسند کرے گا، نہیں، آپ کے عمل میں جب خوبصورتی آئے گی اللہ رب العالمین۔ مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، ایک عورت جو ہے بہت عبادت گزار، تہجد پڑھنے والی، ساری عبادتیں کرنے والی، ایک بلی کو باندھ کر رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جہنم میں جائے گی عورت، بولے نہیں بولے؟ جہنم۔ بھئی نماز بھی پڑھ رہی، اللہ رب العالمین اس سے محبت نہیں کرے گا کیا؟ محبت کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ لیکن اللہ کو پتہ نہیں کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کو ناراض کر دے، اسی لیے ہم نے ایک عام قاعدہ ضابطہ کیا بتایا؟ اللہ رب العالمین اس کی اطاعت کرنے سے ہم سے محبت کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نافرمانی کرنے سے ہم سے ناراض بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک آدمی جو ایک پیاسا کتا تھا، تڑپ رہا تھا، کنویں سے اترا، پانی نکالا اور اس کو پلایا، بدکار عورت تھی وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جنت میں وہ چلا گیا۔ ایک عمل اللہ رب العالمین نے اس کو پسند کیا۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر عبادت کو انجام دینے کی کوشش کرے، ورنہ پاکی صفائی، بعض احادیث میں بھی تذکرہ ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو خوش کرنا اس کے دل میں، سب سے بہترین مسلمان یہ ہے جب بہترین مسلمان ہے، مطلب یہ کہ اللہ کے پاس پسندیدہ ہے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس طرح کی بہت ساری باتیں، بہت ساری حدیثیں۔ ایک عام قاعدہ ضابطہ یہ ہے کہ ہماری نیتوں میں اخلاص ہو، دل میں اگر سچائی ہو تو ہمارے ہر عمل میں خوبصورتی آئے گی، اور اللہ رب العالمین اس کو پسند کرے گا، محبت کرے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو ان لوگوں میں سے بنائے جن سے اللہ محبت کرتا ہو، ورنہ تو اللہ کو تو ہر کوئی چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، یہ بڑی کمال کی بات نہیں۔ اللہ ہم سے محبت کرے یہ بڑی بات ہے،
اسی لیے اللہ رب العالمین ہم کو اس قابل بنائے۔ آخر میں یہاں پر ہم ذمہ دار مسجد کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ یہاں پر ایسی تقریباً مسلسل 8 ہفتوں سے اس سلسلے کو یہاں پر جاری رکھا، تو انتظامیہ کا، یہاں کے حلقے کے جو ذمہ داران ہیں ان کا بھی ہم کو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک بہت ہی بڑا قیمتی موقع ہم کو ملا، ساتھ ہی ساتھ بالخصوص یہاں پر خاص کر کے سامعین اور سامعات خواتین کی سہولت کے لیے کھانے کا بھی 8 ہفتے انتظام کیا گیا، تو اس کے لیے بھی اللہ رب العالمین ان کے بھی مال میں اللہ رب العالمین برکت دے، تو ان کا بھی ہم شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہیں پر یہ جو پروگرام کا سلسلہ یہاں پر رکھائے ہیں تو ان لوگوں کو بھی اللہ رب العالمین جزائے خیر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو اس مجلس سے ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے اس سے استفادہ کرنے اور آگے کی زندگی میں اس کو مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔